تو حضرات میں کیا حضور کی شان بتاؤں گا. میں تو ناچیز ہوں. بس شکر ہے اللہ کا کہ ان نے مجھے ہمارے نبی کا امتی بنا کے بھیجا ہے مجھے. تو بھائی مدینے جانے کا سپنا تو ہر کسی کا رہتا ہے. ہر ایک عاشق رسول کا یہ ہے کہ بھائی مدینے جانا ہے, حضور کے گنبد خضرا کا دیدار کرنا ہے. تو اس میں ایک شعر ہے کہ کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں میرے درد کا فسانہ. سرکار جانتے ہیں بھائی میرے حضور علیہ السلام, ہمارے نبی, پیارے نبی کو ہر چیز پتہ ہے بھائی. کون درد میں ہے, کون کس گناہ میں مبتلا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کوئی نیکی کما رہا ہے, کون نماز پڑھ رہا ہے, کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے, سب حضور کو پتہ ہے بھائی. تو ایک شعر ہے کہ ارادے روز بنتے ہیں اور بن کے ٹوٹ جاتے ہیں, ارادے روز بنتے ہیں اور بن کے ٹوٹ جاتے ہیں, مدینہ وہی جاتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں. تو اس میں وہی ایک عاشق رسول نے اپنا کلام لکھا ہے کہ یہاں سب تڑپ رہے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن یہاں سب تڑپ رہے ہیں وہ جانتے ہیں لیکن کب کس کو ہے بلانا, کب کس کو ہے بلانا. سرکار جانتے ہیں بھائی. ہر کوئی عاشق میں چل رہا ہے کہ بھائی ہمیں عمرہ کرنے کا نصیب لقب حاصل ہو, لیکن بات اسی کہ بھائی کوئی جا نہیں سکتا. اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود بھی وہ شخص نہیں جا پاتا. اگر سرکار کا چشم کرم ہو گیا تو وہ غریب سے غریب کا شخص نہ ہو, وہ سرکار بلا لیتے ہیں بھائی. تو اسی میں عاشق رسول نے شعر لکھا ہی ہے بھائی کہ کب کس کو ہے بلانا سرکار جانتے ہیں. تو بس نمازیں پڑھے بھائی, رسول ہمارے نبی کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان بھی بس ان قریبی ہے, رمضان آنے والا ہے. تو میں نے دیکھا رمضان میں کہ بھائی رمضان میں سبھی عبادت کرتے ہیں, لیکن جیسے عید کا چاند دکھتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ عید کے دن کی نماز پڑھتے تو اس کے بعد سب نارمل ہو جاتا ہے. تو بھائی اپنے دل میں یہ عقیدہ اور یہ پابندی بنا لے کہ جیسے ہم رمضانوں میں عبادت کرتے ہیں ویسے ہم باقی مہینوں میں بھی کریں گے. تو بہت سارے کلام ہیں میرے پاس, اعلیٰ حضرت کی بھی ہے اور بہت سے ہے جن کو میں بھائی اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں انشاء اللہ تعالیٰ کلام بھی پڑھوں گا میں, اچھے کلام ہے کہ بھائی زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے کیونکہ جینا ہے مرنا سب کچھ نبی کے لیے. تو سب نبی کے لیے کرو بھائی. اور آج میں مسجد گیا تھا, حافظ صاحب نے بیان وغیرہ کیے تو اس میں بہت ساری باتیں بتائے حضرت نے. تو جو دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو حضور اس سے مصافحہ کریں گے. تو وہی ہے کہ بھائی درود شریف بھی پڑھا کرے اسی کے ساتھ. اور آپ کو ایک بات بھی بتا دوں کہ جس چیز پہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ جاتا تھا اسے آگ چھو بھی نہیں سکتی تھی. بی بی فاطمہ والا واقعہ تو آپ کو پتہ ہوا کہ بی بی فاطمہ اپنے حجرے میں روٹیاں بنا رہی تھی تو حضور نے فرمایا بیٹی لاؤ میں بھی بنا دیتا ہوں ایک روٹی. تو بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ بابا آپ کیوں بنائیں گے, آپ بھائی وہ تو ان کی بیٹی کے بھی نبی تھے نا, تو بابا آپ کیوں بنائیں گے, اب ہمارے نبی ہو. نہیں بیٹا مجھے بھی بنانے دو, میں بھی بنا کے تو دیکھوں. تو حضور نے روٹیاں بنائی اور جیسی روٹیوں کو سیکنے کے لیے ڈالا گیا تو بھائی وہ روٹی کچی کی کچی رہ گئی, وہ پکی نہیں. اسی کے ساتھ حضرت انس علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ انس علیہ السلام کے پاس ایک وہ تھا کھانا کھاتے جس پہ کیا بولتے ہیں اس کو, دسترخوان تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ دسترخوان ہے, جب بھی یہ گندا ہوتا ہے تو میں اسے پانی سے نہیں دھلتا,
جبکہ یار دیکھا یہ جائے کہ کتنی بھی میلی سے میلی چیز کیوں نہ رہے، ایک دم اتنی گندی ہے کہ جس کی حد نہیں، تو اپن بھی اسے کا ایسے پانی سے دھلتے ہیں. لیکن انس علیہ السلام فرماتے کہ میں اسے پانی سے نہیں دھلتا ہوں، نہ کہ صرف صابن سے. جب بھی یہ میلہ ہوتا، جب بھی دسترخوان میلہ ہوتا تو میں اسے آگ میں ڈال دیتا ہوں. تو آگ جو ہے وہ آگ جو ہے وہ پورا اس کی میلہ گندگی جو بھی ہے دسترخوان کی وہ آگ سے ختم ہو جاتی. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بھائی اپن پانی سے دھلتے ہیں. تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ تو پانی سے دھلتے ہیں، ہمارا میلا آئٹم جو بھی ہے کپڑے لگتے ہیں اپنا پانی سے دھلتے ہیں نا. لیکن آپ آگ سے کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہرحال اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اس میں آگ میں ڈالتے ہو؟ تو انس علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن میں نے حضور کو دعوت دی کھانے کی. حضور آئے، کھانا تعاون فرمائے، تو ان کا دھوکے سے ہاتھ جو ہے، ہاتھ مبارک وہ دسترخوان میں لگ گیا. تو جب بھی یہ میلہ ہوتا ہے تو میں اسے پانی سے دھلنے کے بجائے میں اسے انگار میں ڈال دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو وہی ہے کہ بھائی درود شریف پڑھے، کہا میدان محشر میں حضور آئیں گے، آپ کا ہاتھ آپ سے مصافحہ لیں گے. بس بھائی کیا باتیں ہیں حضور کی، اور اعلیٰ حضرت کی بھی کیا باتیں، کیا ہی کہہ دوں میں اب کہ اعلیٰ حضرت کے کلام بھائی. کیونکہ مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کل اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. آئے ہائے. تو ایک چھوٹا سا اور کلام پڑھ ہی دیتا ہوں کہ بات ایسی ہے کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر سمائے صلی اللہ تعالیٰ. کلام پورا پڑھ کے پورا ویڈیو ڈالوں گا. کلام کا کلام اچھا ہے، وہ تو بھائی پورے کلام پسند ہے. نبی کی شان کیا ہے، کیا کہنے. مدینے کی بات کیا لگے. بس یہ لقب مجھے بھی حاصل ہو جائے کہ میں بھی جاؤں گنبد خضرا دیکھ لوں ایک بار مرنے کے پہلے، کیونکہ زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے. آج میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے میری بات پہنچا رہا ہوں، اور کل کو میں ہی نہ رہوں. زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں بھی گنبد خضرا دیکھ دوں، اور مجھے ایسا نواز دے کہ میں گنبد خضرا دیکھ لوں. میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کر لوں. بس یہی میری دعا ہے بھائی. بہت لوگ جاتے ہیں، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. اے میرے خدا میں کب کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. بس یہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری. اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے مال و دولت سے، شہرت سے، تو اپنا کچھ حصہ جو ہے بھائی اپنی عمرہ کر کے آ جاؤ، حج کر کے آ جاؤ. بڑھیا. رمضان بھی پاس ہی میں ہے، تو رمضان میں بس دعا کرو کہ بھائی عبادات کرو اچھی لپک جتنی ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 70 ہے، اور ایک گناہ کا بدلہ بھی 70 ہے. یہ نہیں کہ نیکی کرو گے تو 70 ملے گا. اگر آپ نے گناہ بھی کیے اس دوران، رمضان کے مہینے کے دوران، تو آپ ایک گناہ کا بدلہ 70 ملے گا. یہ بات ہے کہ تو بس میرا سورہ رحمان چل رہا ہے، تو بس اب میں سورہ رحمان پڑھتا ہوں 27ویں پارے میں 9ویں رکوع سے. تو کیا ہے، الرحمن علم القرآن وخلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بالحسبان. تو بس سورہ رحمان پڑھنا، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے سورہ رحمان پڑھنے کی. سورہ یاسین بھی پڑھا کرے. مطلب قرآن پاک کی ہر ایک سورہ کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. اور ابھی سے آپ یہ پیمانہ باندھ لیں کہ بھائی ابھی سے رمضان کے 3-4 دن بچے ہیں بس لگ بھگ، تو ابھی سے آپ نمازیں پڑھیں 5 ٹائم کی. کیونکہ تراویح میں پھر آپ کو دقت ہوتی ہے، اور بہتر یہ کہ تراویح کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. لیکن دقت ہونے کے کارن آپ کرسی میں بیٹھ جاتے ہو. وہی میرا کہنا ہے کہ ابھی سے اپنی نمازیں درست کر لو، تو جس کارن آپ کو تراویحوں میں دقت نہیں جائے گی. ہو سکے تو بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. خیر مسجد تو دور ہے میرے گھر سے،
लगभग 2-3 किलोमीटर की, और आना जाना वो हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी इंशाल्लाह ताला मेरे से हो सकता है तो मैं जमात में कुछ नमाज़ें अपनी पढ़ लेता हूँ। तो आप भी पढ़ा करें। और जिसके घर के पास मस्जिद है तो भाई वो पूरी नमाज़ें मस्जिद में पढ़े, अगर वो फालतू है तो। हाँ, अगर काम धंधे में भी है तो भाई काम वाले से बोले कि भाई मेरी कुछ नमाज़ें हैं, 5 से 10 मिनट लगेगा मुझे, दिन में कम से कम 2 से 3 छुट्टी दे कि भाई नमाज़ पढ़ूंगा, भले ही तू मुझे खाना खाने का समय ना दे, मैं नमाज के दौरान ही, जस्ट नमाज पढ़ने के बाद ही खाना खा लूंगा, लेकिन नमाज पढ़ने का समय दे। और कोई अपना वाला मिल गया है भाई, कोई अपना वाला आपका मालिक है तो बढ़िया, फिर उसको भी बोले कि भाई आप भी नमाज पढ़े हजरत, मैं भी पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला आपके बारोबार में भी खूब बरकत आएंगी। और मेरी जो आप रिस्क देते हो मुझे, जो रिस्क अता करते हो उसमें भी खूब बरकत आएगी। तो बस यही मेरा कहने का मतलब है। तो अल्लाह ताला से दुआ करो, मेरी भी दुआ है कि भाई हम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमानों को तौफीक दे कि हम खूब नमाज़ें पढ़ें, खूब इबादत करें, तुझसे तुझे राज़ी करें। क्योंकि हम गुनहगार हैं भाई, हम बहुत गुनाह करते हैं, वो तो हक बात है कि हम कितनी भी नमाजी नमाजी परहेजी बन जाए, लेकिन हम गुनाह करते ही रहेंगे, गुनाह हो ही जाते हैं, किसी काबे तूबे गाली गलौज से बात कर ही लेते हैं। तो और भाई एक और बात बता दूं आपको लास्ट लास्ट में, कि जो आप रास्ते में चलते हो और धोखे से आपको कहीं रास्ते में पत्थर, कांच, और जो है अपना कांटे ये वगैरह दिखे, तो वो उस चीज़ को रोड से, बीच रोड से हटा दे। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी नेकी है भाई, ये नेकी भाई आप हासिल, नेकियां हासिल करना चालू कर दो, दुरूद शरीफ बहुत पढ़ो। क्योंकि दुरूद शरीफ ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कल मैदान महशर में जहन्नम से उठाकर जन्नत में ले जा सकती। तो दुरूद शरीफ इतनी पढ़ो, इतनी पढ़ो, इतनी पढ़ो कि क्या बताऊँ मैं, दिन में 50 दुरूद शरीफ कम से कम पढ़ो, चलते फिरते, उठते बैठते, नमाज के दौरान, नमाज के बाद। क्योंकि बात ऐसी है कि मुसाफा अगर आपका हुजूर का दीदार करना है, यही एक चारा है। और एक वजीफा मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला, जो सैयद आमिनुल कादरी जी ने बताया था, जिससे हुजूर का दीदार हो जाता है। लेकिन हुजूर का दीदार उसी को होगा जो भाई अच्छा व्यक्ति है, जिसकी नेकियां भी है, नमाजी परहेजी, हुजूर का दीदार उसी को होगा। उसका वजीफा है, मैं आपको बता दूंगा अपने वीडियो में, वीडियो के दौरान। तो उसके लिए आपको अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा, कम से कम अपनी नमाज दुरुस्त करो 5 टाइम की, उसके बाद वो वजीफा करो। तो वो वजीफा करने से ये होगा कि आपको हुजूर का जो दीदार है, जो मदीना शरीफ है, जो उम्मत खजर है, वो इंशाल्लाह ताला आपके ख्वाबों में आए है, क्या कहने हैं। तो बस फिर यही बात है। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।